بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ کل کے ضمنی انتخابات کے نتائج آنے کے فوری بعد سے ہی کچھ ہلچل اور بھاگ دوڑ شروع ہو چکی تھی، لیکن آج عمران خان کی جارحانہ پریس کانفرنس کے بعد کچھ مزید بھاگ دوڑ اور اہم ملاقاتیں اور مشاورت شروع ہو چکی ہے حکومت کے کیمپس کے اندر، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ بیک ڈور چیزیں بھی چل رہی ہیں۔ اور لندن کے اجلاس میں میاں نواز شریف نے اپنے قریب ترین جو ساتھی ہیں اور جو ان کے مشیر ہیں ان سے کیا شکوہ کیا کہ کس شخص نے ان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا، کس شخص نے ان کے خلاف سازش کی، اور اس کے ساتھ ساتھ 15 نومبر سے پہلے حکومت کی رخصتی کی اطلاعات ہیں، اور اسلام آباد میں کیا بننے جا رہا ہے۔ یہ ساری چیزیں سمجھنے سے پہلے آج کی عمران خان کی پریس کانفرنس اور کل کے ضمنی انتخابات اور ان سے کچھ دن پہلے ہونے والے اہم ترین اپڈیٹس کو سمجھنا ضروری ہے۔ ایک تو یہ آپ اپنے ذہن میں بالکل واضح کر لیں کہ کل کے جو ضمنی انتخابات تھے اس سے بھاگنے کے لیے ہر ممکن کوشش کی حکومت نے، حکومتی اتحادیوں نے۔ الیکشن کمیشن کے اندر کئی درخواستیں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کی طرف سے دائر کی گئی، کبھی سیکیورٹی کا بہانہ بنایا گیا، کبھی سیلاب کا بہانہ بنایا گیا، کبھی کوئی اور بہانہ بنایا گیا، لیکن اچانک سے ان تمام درخواستوں کے اوپر فیصلہ آنا، اور وہ الیکشن کمیشن جو عمران خان کی تنقید کے نشانے پر تھا، وہ الیکشن کمیشن جس کو وہ نام لے کر چیف الیکشن کمشنر کو تنقید کا نشانہ بناتے تھے کہ یہ پی ڈی ایم کے ساتھ ملا ہوا ہے اور یہ تحریک انصاف کے خلاف اور عمران خان کے خلاف پارٹی بنا ہوا ہے، اس الیکشن کمیشن کی طرف سے اچانک ضمنی انتخابات کی ڈیٹ فائنل ہونا اور ضمنی انتخابات کروانے کے حق میں فیصلہ ہونا، یہ بہت کچھ بڑے گہرے راز اس میں چھپے ہوئے ہیں۔ ایک گہرا راز جو جہاں تک مجھے معلوم ہوا ہے وہ یہ کہ پس پردہ کچھ قوتوں نے، کچھ اہم ترین کرداروں نے اس میں اپنا رول پلے کیا، اور انہوں نے الیکشن کمیشن کو مجبور کیا کہ آپ یہ انتخابات کروائیں، کیونکہ بیک ڈور جو چیزیں چل رہی ہیں، بیک ڈور جو رابطے چل رہے ہیں آئندہ عام انتخابات اور نومبر میں ہونے والی اہم ترین تعیناتی کے حوالے سے، اس میں کچھ ڈیڈ لاک تھا، کچھ چیزوں کے اوپر معاملات طے نہیں ہو رہے تھے، اور حکومت خاص طور پر مسلم لیگ نون اور مولانا فضل الرحمان کسی صورت اگلے 6 ماہ تو دور کی بات، اگلے 2 سال تک بھی وہ انتخابات میں جانے کو تیار نہیں تھے۔ ایک جھٹکا دینا ضروری تھا، ان کو آئینہ دکھانا ضروری تھا، اور اس کے لیے بہترین جو آپشن تھا، بہترین سلوشن تھا وہ ضمنی انتخابات کروانا۔ کل کے نتائج نے آپ کہہ سکتے ہیں کہ پی ڈی ایم اور حکومت کے غبارے میں بھری ہوئی ساری ہوا نکال دی۔ ان کو اپنی اصل اوقات کا، اپنی اصلیت کا، عوامی مقبولیت کا بخوبی اندازہ ہو چکا ہے، اور یہ جو بار راگ الاپتے تھے کہ یہ سلیکٹڈ ہے، 18 کے انتخابات میں جتوایا گیا، یہ لاڈلا ہے، یہ سارے کے سارے ان کے بیانیے دبردوس ہو گئے۔ جس طرح عمران خان کا جو بیانیہ ہے، عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ سر چڑھ کر بولا، جس طرح لوگوں نے ووٹ دیے، 80% سے زائد نشستیں عمران خان نے حاصل کی، اس کے بعد ان کا اعتماد اور عوام میں موجود ان کی پاپولیرٹی اور سسٹم کے ساتھ جو ایک ٹکراؤ کی کیفیت تھی، اس میں بڑی حد تک ایک کہنے کے ٹھہراؤ آیا ہے، بڑی حد تک جو ڈیڈ لاک تھا اب وہ ٹوٹنے کی راہ ہموار پیدا ہوئی ہے، کیونکہ سسٹم سے مراد اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کے تمام تر ادارے اب اس معاملے میں یکسو ہو چکے ہیں کہ عمران خان کو اقتدار میں واپسی سے روکنا، یا عمران خان کا راستہ روکنا، یا عمران خان کو اس پوری گیم سے آؤٹ کرنا کسی صورت بھی ممکن نہیں ہے، اور پاکستان کے تمام تر مسائل کا واحد حل وہ صرف اور صرف عام انتخابات ہیں۔ عام انتخابات میں حکومت جانے کو رضامند نہیں ہے، کسی صورت بھی نہیں ہے۔ اور کل کے نتائج کے بعد کچھ بہت ساری بھاگ دوڑ ہوئی، بہت ساری مشاورت ہوئی، کچھ ملاقاتیں ہوئی، لیکن اس سے پہلے آج عمران خان نے بڑی دھواں دھار پریس کانفرنس کی، اور جو ان کا اعتماد تھا، ان کی باڈی لینگویج تھی، وہ واضح کر رہی تھی کہ کل کے نتائج کے بعد جو ان کا کانفیڈنس ہے، اور جو انہوں نے اپنے سیاسی مقاصد
اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، اس حوالے سے وہ بالکل یکسو ہے۔ جو گیم پلان ہے وہ لگ ایسے رہا تھا کہ عمران خان کے ہاتھ کی لکیروں کی طرح ان کو معلوم ہے۔ ایک طرف تو انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کو ٹارگٹ کیا، دوسری طرف انہوں نے واضح کیا کہ عام انتخابات میں جائے بغیر اور انتخابات کی ڈیٹ دیے بغیر کسی صورت بھی وہ بھاگنے نہیں دیں گے۔ لانگ مارچ کے حوالے سے انہوں نے کلیئر کر دیا، واضح کر دیا کہ اگر معاملات حل نہ ہوئے تو لانگ مارچ ہوگا۔ لانگ مارچ اسی مہینے میں ہوگا، اکتوبر سے زیادہ یا اکتوبر سے آگے نومبر تک اس کی ڈیٹ کسی صورت بھی نہیں جائے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ان کی ساری گفتگو میں اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ میرے بیک ڈور رابطے، مذاکرات چل بھی رہے ہیں، نہیں بھی چل رہے۔ اس سے پہلے ہماری بھی عمران خان صاحب سے ملاقات ہوئی، اس میں بھی انہوں نے کہا کہ ہاں میری بات ہوتی رہتی ہے اسٹیبلشمنٹ سے اور میرے رابطے ہیں، لیکن میری جب بھی بات ہوتی ہے میں صرف اور صرف ایک ہی بات کہتا ہوں کہ اگر ان مسائل سے نکلنا ہے، اس پولیٹیکل کیوس کو ختم کرنا ہے، اس افراتفری اور کنفرنٹریشن سے اگر آپ نے جان چھڑوانی ہے تو اس کا واحد حل انتخابات ہیں۔ انتخابات کے پوائنٹ پر آ جائے، میں ہر طرح کی بات کرنے کو تیار ہوں۔ لیکن عمران خان نے آج کی یعنی کہ گزرے ہوئے کل کی پریس کانفرنس میں جو اہم ترین نقطہ تھا وہ یہ تھا کہ بات چیت تو چل رہی ہے لیکن بات چیت کے جو مقاصد ہیں، جو ڈائریکشن ہے، وہ کسی صورت بھی نظر نہیں آ رہی۔ اور جیسے کہ میں نے اپنے ابتدائیے میں آپ کو بتایا کہ بہت ساری چیزیں سسٹم ریلائز کر چکا ہے۔ سسٹم سے مراد پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، پاکستان کی جوڈیشری، پاکستان کا الیکشن کمیشن، پاکستان کے تمام ڈیسیژن میکرز، یعنی کہ ہول سسٹم یہ ریلائز کر چکا ہے اور ان کی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح پی ڈی ایم کو کنونس کیا جائے، کسی نہ کسی طرح الیکشن کی ڈیٹ لی جائے۔ لیکن جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے یا آپ کہہ لیں کہ علی بابا 40 چور کا جو ٹولہ مسلط ہوا ہے، ان کا یہ کہنا ہے، مجھے خود مسلم لیگ نون کے ایک ٹاپ ٹیئر کے بندے نے جو کہ آپ کہہ لیں کہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے قیادت میں، انہوں نے خود بتایا کہ ہمارے آگے کھائی ہے، پیچھے کنواں ہے اور کنویں میں ہم آلریڈی گر چکے ہیں اور ابھی تک کنویں کی تہہ تک نہیں پہنچے اور کنویں کی گہرائی کا اندازہ بھی نہیں ہوا اور ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہے۔ اگر ہمیں زور زبردستی انتخابات میں دھکیلا گیا تو ہم ان تمام کرداروں کے نام اور ان کے چہرے عوام کے سامنے لے آئیں گے، ان کو واضح کر دیں گے، جو آ کر ہمیں ڈراتے تھے، جو آ کر ہمیں دھمکاتے تھے نومبر کی تعیناتی کے حوالے سے۔ یعنی کہ بلیک میل کیا جا رہا ہے اور مجبور کیا جا رہا ہے کہ ہمیں انتخابات میں نہ دھکیلو ورنہ ہم سارا کھیل بگاڑ دیں گے۔ اور یہی الٹیمیٹلی اس حکومت کا پلان ہے کہ کسی طرح کھیل سے تمام فریقوں کو آؤٹ کر دیا جائے، کسی طرح پورا سسٹم لپیٹ دیا جائے، کسی طرح پورا کیوس کریٹ کر دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ عمران خان ڈیلے کر رہے ہیں، بار بار ملتوی کر رہے ہیں، بار بار وہ ریلائز کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ مجھے اس نہج تک مت ڈھکیلو، مجھے اتنا کارنر مت کرو کہ مجبوراً مجھے آخری کال دینی پڑے۔ اور آخری کال ان کی اس مرتبہ لانگ مارچ کی نہیں ہوگی۔ اور جو خان صاحب نے سرپرائز سوچے ہوئے ہیں، جو خان صاحب نے اسٹریٹجی سوچی ہوئی ہے، یہ میں واضح کر دوں کہ عمران خان کی ذات کے علاوہ کسی دائیں بائیں موجود کسی شخص کو نہیں پتا کہ ان کے ذہن میں فائنل کال کے حوالے سے کیا چل رہا ہے۔ لیکن جو فائنل کال کا کارڈ ہوگا وہ کسی کے بھی حق میں اچھا ثابت نہیں ہوگا، نہ وہ پاکستان کے حق میں اچھا ثابت ہوگا، نہ کسی سیاسی جماعت کے، نہ موجودہ حکومت کے۔ اور ہو سکتا ہے کہ اس سے کوئی اتنا بڑا کیوس یا کوئی اتنی بڑی ایمرجنسی، کوئی اتنا بڑا حادثہ کریٹ ہو جائے جو پاکستان کے لیے نقصان دہ ثابت ہو۔ یہی وجہ ہے کہ خان صاحب بار بار ان کو ریلائز کروا رہے ہیں کہ مجھے مجبور مت کریں۔ اور کل کے انتخابات کے نتائج آنے کے فوری بعد لندن میں نواز شریف کی بڑی اہم ترین ملاقات ہوئی، میٹنگ ہوئی، مشاورت ہوئی۔ مریم نواز بھی شامل تھی، دائیں بائیں جو ان کے نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 جتنے بھی ان کے مشیر ہیں، ان سے انہوں نے شکوہ کیا ان انتخابی نتائج کے بعد کہ میری پیٹھ میں چھرا میرے گھر کے آدمی نے گھونپا اور بدقسمتی سے میرے ساتھ جو ہوا ہے، جس سازش کا مسلم لیگ نون کو شکار بنایا گیا ہے، اس میں ہمارے اپنے قریبی لوگ، میرے گھر کے لوگ، میرے خاندان کے لوگ باقاعدہ ٹریپ ہوئے۔ میں تو یہ حکومت لینے کے حق میں نہیں تھا اور جس وقت عمران خان نے اسمبلیاں تحلیل کی تھی میں تو اس وقت بھی چاہتا تھا کہ عام انتخابات میں جایا جائے
اور اس کے بعد 25 مئی سے پہلے عمران خان کے لانگ مارچ سے پہلے IMF پروگرام میں جانے سے پہلے میں نے اس وقت بھی کنوینس کیا اور اس کے بعد بھی آج تک میں یہی کنوینس کرتا آ رہا ہوں کہ آپ فریش عوامی مینڈیٹ لے کر آئیں، آپ دوسروں کے کندھوں پر سوار ہو کر آپ دوسروں کی بیساکھیوں پر حکومت مت کریں، آپ دوسروں کے اشاروں پر مت چلیں۔ ایک بااختیار اور عوامی مینڈیٹ والی حکومت جو ملے اسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جو سیٹ اپ ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے، جو کانٹوں کا ہار ہمارے گلے میں ڈالا گیا ہے، اس کے حق میں کسی صورت میں نہیں تھا۔ اب جو موجودہ سناریو بنتا ہوا نظر آ رہا ہے، رانا ثناء اللہ نے بھی بڑا اہم ترین بیان دیا کہ عمران خان نے آرمی چیف کی تعیناتی والی اپوائنٹمنٹ والی ٹرین مس کر دی، آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کا وقت آ گیا، یعنی کہ جس گھڑی کا انتظار تھا، جس شبھ گھڑی کے لیے دن گنے جا رہے تھے، جس شبھ گھڑی کے لیے عمران خان کے لیے جال بچھایا جا رہا تھا، جس شبھ گھڑی کے لیے جنرل عاصم منیر کا نام لے کر باقاعدہ پریس کانفرنس میں اور خبروں میں ان کا نام مریم نواز نے فلوٹ کروا کر جس طرح ان کو متنازع بنایا، وہ شبھ گھڑی، وہ آخری کارڈ کھیلنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور یہ ڈیفینیٹلی جو آرمی چیف کی جو ایکسٹینشن کے حوالے سے جو باتیں چل رہی ہیں اور یہ جو الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ کیا کہ ضمنی انتخابات ہر حال میں ہونے ہیں، اس کے بعد حکومت کو کہیں نہ کہیں یہ ریلائز ہو چکا ہے کہ ہمارے ساتھ ہاتھ ہو گیا اور یہ سسٹم اب ہمارے حق میں نہیں ہے۔ اور سسٹم سے مراد میں واضح کر چکا ہوں، میں کسی فرد واحد کا یا کسی ادارے کا نام نہیں لینا چاہتا، سسٹم سے مراد آپ سمجھ جائیں۔ اور یہ سسٹم الٹیمیٹلی فیصلہ کر چکا ہے کہ انتخابات میں ہی جانا ہے، اور اس سے پہلے یہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی من مرضی سے آئینی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو قانون نے منتخب وزیر اعظم کو، خیر وہ تو ایک الگ بحث ہے کہ منتخب ہیں یا وہ سلیکٹڈ ہیں یا امپورٹڈ ہیں، لیکن جو بھی ہیں ان کے پاس یہ آئینی اور قانونی اختیار ہے، اسے استعمال کر کے اپنا من مرضی کا بندہ لایا جائے اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جلد سے جلد کر دی جائے۔ لیکن میں آپ کو بتا دوں، کوئی بھی شخص آئے، کوئی بھی، چاہے موسٹ سینئر آئے چاہے موسٹ جونیئر آئے، وہ جیسے ہی آئے گا نیا آرمی چیف، جیسے ہی وہ اپنی کمان سنبھالے گا، اس کی پوری کوشش ہوگی کہ ادارے کے اوپر جو الزامات ہیں، ادارے کو جس طرح متنازع بنایا جا رہا ہے، اس کو آئسولیٹ کیا جائے، اس کو نیوٹرل کیا جائے، اس کو متنازع ہونے سے بچایا جائے، اپنی ذات کو متنازع ہونے سے بچایا جائے اور ملک کو، ادارے کو اس سچویشن سے کسی طرح نکالا جائے۔ اور الٹیمیٹلی یہ جو سارے راستے یا سارے آپشن وہ انتخابات کی طرف جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور اطلاع یہ ہے کہ 15 نومبر سے پہلے اس حکومت کا کام سلٹ جائے گا، اس حکومت کا کام تمام ہو جائے گا۔ اور یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ سے پہلے ہی شاید ہو سکتا ہے MQM الگ ہو جائے، ہو سکتا ہے پیپلز پارٹی الگ ہو جائے، یا کوئی بھی راستہ نکال کر اس حکومت کا خاتمہ کر دیا جائے۔ نہ حکومت ہوگی، نہ کوئی وزیر اعظم ہوگا، نہ اگلی اپوائنٹمنٹ ہوگی، اس کے بعد ایکسٹینشن کا کوئی راستہ نکال کر نگران حکومت بنا کر عام انتخابات کروائے جائیں۔ لیکن عام انتخابات کے لیے جو ڈیٹ ہے، جو وقت ہے، وہ مارچ اور اپریل کا بتایا جا رہا ہے۔ مارچ اور اپریل سے پہلے ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن 15 نومبر سے پہلے اس حکومت کی جانے کی خبریں وہ شہر اقتدار میں گردش کر رہی ہیں، اور ہو سکتا ہے 15 نومبر سے پہلے ہو جائے۔ لیکن عمران خان کے لانگ مارچ، عمران خان کی آخری کال اور پس پردہ جو مذاکرات ہیں، اس حوالے سے اگلے 48 گھنٹے میں 48 گھنٹے سے اوپر یہ ڈیٹ کسی صورت بھی نہیں جائے گی۔ منظرنامہ واضح ہو جائے گا اور معاملات واضح ہو کر سامنے آ جائیں گے۔ مجھے شفقت علی کو دیجیے اجازت، انشاءاللہ آپ سے پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ پاکستان زندہ باد۔